الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پڑا جب وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا ہے، پڑا جب وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا ہے۔ جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میں علماء کرام کی جنگ آزادی کی قربانیوں پر کچھ دیر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی توجہات رہیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے تاریخ کے ایسے ایسے ابواب کھولوں گا جس سے جنگ آزادی کی صحیح اور سچی اور حقیقی تاریخ اور جنگ آزادی کے مجاہدین کی صحیح صورتیں ابھر کر کے سامنے آ جائیں گی۔ حالانکہ اس دور میں، حالانکہ اس زمانے میں جنگ آزادی کی صحیح اور سچی تاریخ کو اور حقیقی تاریخ کو فراموش کیا جا رہا ہے، اس کو بھلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے اور علماء اکرام کی قربانیوں پر بدنما داغ لگایا جا رہا ہے۔ اور یہ ایسی نازیبا حرکت کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ غداریوں سے لبریز ہے، جن کی تخریب کاریوں سے ہمارا ملک عزیز، ہمارا وطن عزیز کرا رہا ہے، جن کی وجہ سے یہاں کے باشندوں کا، یہاں کے رہنے والے، یہاں کے بسنے والوں کا سکون غارت ہو گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان ہی وہ قوم ہے جس نے اس ملک پر دست درازی کرنے والے ظالموں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جب بھی اس ملک کی عزت، جب بھی اس ملک کی عظمت اور آبرو کو تاراج کرنے والے اس ملک کی طرف متوجہ ہوئے تو سب سے پہلے اگر کسی قوم نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے اپنے وطن اور اپنی ملک کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی تو وہ قوم مسلم ہی ہے۔ میرے دوستو، وقت کی تنگ دامانی ہے، ورنہ میں اس ملک میں مسلمانوں کی آمد کی روشن تاریخ سے شروع کرتا اور آج کے واقعات کو بیان کر کے بتاتا کہ یہ ہماری وفاداری کی داستان جو تا قیامت روشن اور تابندہ رہے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کی تحریک رکھنے والے حضرت مولانا ولی اللہ شاہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ناپاک قدم کی خطرناکیوں کو محسوس کیا اور اپنے لوگوں کو ان کے مقابلے میں آمادہ کیا۔ اس لیے میں تاریخ کا سب سے ادنا طالب علم ہونے کی بنا پر یہ کہنے کی جرات رکھتا ہوں کہ سن 1757 عیسوی میں بنگال کی سرزمین سے ابھر کر کے جنگ آزادی کی صدا لگانے والے حضرت نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ اور سن 1757 عیسوی میں میسور کی زمین سے ابھر کر کے جنگ آزادی کی صدا لگانے والے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنگ آزادی کے میدان میں قدم رکھنا، یہ حضرت مسلط الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی کا نتیجہ تھا۔ بالآخر 1799 عیسوی میں حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت پائی تو اس وقت ایک انگریز نے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش پر ٹھوکر مار کر کے کہا تھا کہ آج سے خلقت خدا کی اور ملک بادشاہ کا، یہاں حکم اور فرمان اس انگریز بہادر کا چلے گا، یعنی بادشاہ نام کا بادشاہ ہوگا، وہ انگریز کے ایک ایک حکم اور ایک ایک فرمان کا تابع دار ہوگا، اس کا ایک ایک قدم انگریز کے اشارے پر چلے گا۔ میرے دوستو، انگریز کے اس جملے سے ہندوستانی مفکرین اور دانشوران کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ علماء کرام نے انگریز کے اس جملے کی خطرناکیوں کو بھانپ لیا تھا، اس کی خطرناکیوں کو تاڑ لیا تھا، اس کی خطرناکیوں کو محسوس کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے پورے ملک کے اندر، پورے وطن کے اندر بے چینی اور اضطرابی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ میرے دوستو، ایسے وقت میں
علماء کرام کی جماعت کے سرخیل محدث جلیل خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1803 عیسوی میں ایک تاریخی فتویٰ دیا تھا۔ وہ تاریخی فتویٰ کیا تھا؟ تاریخی فتویٰ یہ تھا کہ آج سے ہمارا ملک عزیز، آج سے ہمارا وطن عزیز غلام ہو چکا ہے، اور اب یہاں کے مسلمانوں کے لیے صرف دو آپشن ہیں، یا تو جہاد کرے یا تو اس ملک سے ہجرت کرے۔ میرے دوستو، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آنا تھا کہ پورے ملک کے اندر جنگ آزادی کی فضا دکھائی دینے لگی۔ مدارس کے علماء کرام نے اس جنگ آزادی کی شرکت کو کار ثواب تصور کرتے ہوئے اس جنگ آزادی کی صف اول کو اپنا مقام اور ٹھکانہ بنایا، اور خانقاہوں کے صوفیہ اکرام نے اپنی خانقاہوں سے مجاہدین کو تیار کر کے میدان کارزار میں اتارا۔ میرے دوستو، تھوڑے ہی دنوں کے اندر پورے ملک کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر، ہر گوشے اور ہر چپے کے اندر جنگ آزادی کا علم بلند ہوتا دکھائی دینے لگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بالآخر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آنے کے بعد جو جماعت سب سے پہلے میدان جنگ میں اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے آئی، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبی اور روحانی فرزندوں کی جماعت تھی، اور آپ کے ارشد خلفاء کے اسماء میں سے ایک اہم نام حضرت سید احمد شہید کا بھی آتا ہے۔ ان کی سربراہی میں سن 1831 عیسوی میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریزوں کے زر خرید غلام سے جنگ ہوئی، لیکن تقدیر الہی میں ان مجاہدین کی اخروی کامیابی رقم تھی، اس لیے ان مجاہدین کے خون سے، ان مجاہدین کے لہو سے بالا کوٹ کی پہاڑی لالازار ہو گئی۔ میرے دوستو، حضرت سید احمد شہید کے بعد علماء کرام مختلف اوقات میں جنگ آزادی کی صدا لگاتے رہے، لیکن سب سے زیادہ منظم انداز میں سن 1857 عیسوی میں جنگ آزادی ہوئی۔ ملک کے اور وطن کے مختلف معرکے گرم ہونے لگے۔ انہی معرکوں میں سے ایک معرکہ شاملی کا میدان تھا، جس کی قیادت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ ان کے معاونت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ میرے دوستو، اسی جنگ میں حضرت حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں علماء کرام کو جن جن مراحل سے گزرنا پڑا، ان کو بیان کرنے سے بھی، ان کو یاد کرنے سے بھی، ان کو ذکر کرنے سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو کھولتے ہوئے تیل میں بھون ڈالا گیا، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو پھانسیوں کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ ایک انگریز مصنف خود لکھتا ہے کہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 40 علماء کرام کو لایا جاتا اور کھولتے ہوئے کراہ میں ڈال دیا جاتا، 40 علماء کرام کو لایا جاتا اور پھانسیوں کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا۔ ایک انگریز مصنف خود لکھتا ہے کہ مجھے کوئی ایک بھی عالم ایسا نہ ملا جس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے انگریزوں کی کاسہ لیسی اور ان کی حمایت کے لیے اپنی زبان سے ایک جملہ بھی ادا کیا ہو۔ علماء کرام قربان ہو گئے، علماء کرام قربان ہو گئے، علماء کرام کھولتے ہوئے تیل میں بھون ڈالے گئے، علماء کرام پھانسیوں کے پھندے پر چڑھ گئے، لیکن اپنے موقف سے انحراف نہیں کیا۔ میرے دوستو، کسی شاعر نے ان کے احوال کی اس طرح ترجمانی کی ہے کہ تڑپ تڑپ کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، تڑپ تڑپ کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، بڑے غضب کا کلیجہ تھا مرنے والوں کا۔ میرے دوستو، جنگ آزادی کے مجاہدین کا یہ قافلہ روا دوا آزادی کی تلاش میں سرگردہ تھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی نے بھی ان کو نہ روک سکے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں۔ اس جنگ آزادی کے سب سے بڑے غیر مسلم لیڈر مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر اس جنگ آزادی میں حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی اور مولانا محمود حسن مدنی نہ ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا
محمود الحسن دیوبندی نے کہا مالٹا کی بامشقت اسیری سے واپسی کے بعد کہا تھا کہ میں بڑے سجائے جھیل کر کے آیا ہوں، میں بڑی تکلیفیں جھیل کر کے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زبان کو بند کر لوں گا۔ میرے جسم کے اندر، میرے بدن کے اندر جتنی ساعتیں باقی ہیں یہ سب میں جنگ آزادی کے لیے قربان کر دوں گا، یہاں تک کہ اگر میرے پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، میرے پیروں نے جواب دے دیا، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھ کو چارپائی پر لے چلو تاکہ میں جب تک کہ زندہ رہوں اس جنگ آزادی کی صدا لگاتا رہوں۔ میرے دوستو، اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی کے مقدمے میں جو بات کہی تھی وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ایک انگریز نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا اس کی سزا پھانسی ہے۔ سو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ میں نے کل بھی یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور آج بھی میں فتویٰ دیتا ہوں کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور جب تک کہ میں زندہ رہوں گا تا قیامت یہ فتویٰ دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ میرے دوستو، حضرت نے انگریز اور ان کی فولادی طاقت کو سامنے رکھ کر کے فرمایا تھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے میرے دوستو علماء کرام کی جنگ آزادی میں قربانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اکابرین کی شہادت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔